ایکلینا میں کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ میں نا کچھ اپنے اندر کا غبار نکالوں۔ میں جب باہر جاتے ہیں نا تو بڑی چیزیں ایسی دکھتے ہیں، اپنے آپ پہ بھی غصہ آتا ہے اور ارد گرد کے لوگوں پہ بھی غصہ آتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور ان 75 سالوں میں ہم نے دیکھیں کہ اگر کمپیریزن کیا جائے ہمارے ہمسایہ ممالک سے، جیسے چائنا ہم سے کتنی بعد میں آزاد ہوا ہے، اور بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، ہم سے علیحدہ ہوئے انہیں بھی ہو گئے ہیں، کوئی تقریباً 50 سال تو ہو گئے ہیں۔ ہم ہی میں سے آزاد ہوا ہے، انڈیا ہم سے ایکولی ہم آزاد ہوئے ہیں۔ اور کہہ لیں کہ دیکھیں کہ اب اکانومی کے لحاظ سے انڈیا دنیا کے 5ویں نمبر پہ ہے، اور چائنا دنیا کے سیکنڈ نمبر پہ میرا خیال ہے کہ مانا جا رہا ہے چائنا، اور ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے۔ اور بنگلہ دیش ہم ہی میں سے علیحدہ ہوا ہے، وہ بھی ہم سے آ گیا۔ ہم ہے کہ ہم دیکھیں، ہمیں تو سمجھ لے کہ ہم 75 سال سے ایک ہی چورن بیچ رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ آتا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے، جیسے کہ صدر ایوب آیا، اس نے اپنا چورن بیچا۔ پھر ذوالفقار بھٹو آئے، اس نے اپنے معاملات دیکھے، اپنے کیے، اور کسی نے مذہب کے نام پہ کیا، کسی نے روشن خیالی کے نام پہ کیا۔ ہم تو صرف استعمال ہو رہے ہیں کہ کہہ لیں کہ دیکھیں نا کہ ضیاء آیا، اس نے مذہب کے نام پہ ہمیں استعمال کیا، اور ادھر سوویت یونین کو بھگانے کے لیے افغانستان میں مذہبی رنگ دیا، ٹچ دیا، استعمال ہوا، ڈالر کمائے، اور جس کی وجہ سے آج تک ہم اس معاملات کو بھگت رہے ہیں۔ کلیشنکوف کا دور آیا، اس کے علاوہ جب دیکھیں کہ اس کے بعد پھر نواز شریف آیا، پھر بے نظیر آئی، پھر نواز شریف آیا، 3 دفعہ نواز شریف، پھر بے نظیر، بس ایک دوسرے پہ الزام تراشی۔ اور ایکچولی ہمارا کسی نے قبلہ درست ہی نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہم نے اپنا سوچا ہے، ہم بھی ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں، قبلہ ہم اپنا درست نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا ہم نے، پھر مشرف آ گیا، اس نے روشن خیالی کے نام پہ وہ مارا، سمجھ لے کہ کوئی اس نے حد نہیں کی، یہاں اس نے پیسہ کھایا، اپنے انٹرسٹ میں سارا کچھ کیا، اور وہ گیا۔ پھر ایک بندہ اس نے جو ہائر کیا تھا، وہ شوکت عزیز، وہ بھی پتہ چلا کہ وہ بھی اربوں کے گفٹ لے کے، کروڑوں اربوں کے گفٹ لے کے وہ ملک سے فرار ہو گیا۔ آج تک نہیں، وہ میرا خیال اس کے بعد میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ اور جیسے پھر اس کے بعد اب یہ ایک نیا تبدیلی صاحب آئے ہیں، یہ تبدیلی صاحب نے تو ایسا کھانا خراب کیا ہے نا اس ملک کا، اس ملک کی جو نوجوان نسل ہے اس کا تو اس نے دماغ خراب کر دیا ہوا ہے۔ اب یقین مانیں کہ کسی کو اخلاقیات نام کی ان میں چیز ہی کوئی نہیں، صبر برداشت کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اس نے وہ چورن دیا کہ میں تبدیل کر دوں گا ملک۔ اس نے کیا تبدیل کرنا تھا؟ اس نے تو سمجھ لے کہ ہماری اخلاقیات تباہ کر دی ہے۔ ان کو پوچھ لیں، کوئی ان سے پوچھ لے، انہیں کسی چیز کا نہیں پتہ۔ یہ جو 21 22 23 سال کے نوجوان ہیں، بس یہ عمران خان کے بارے میں انہیں کوئی نہیں پتہ۔ عمران خان ہے، وہ اپنی باتوں پہ آج کچھ کہتا ہے، کل کچھ کہتا ہے، پرسوں کچھ کہتا ہے۔ اسی طرح ہی دیکھیں، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہوئے، ہماری بیوروکریسی ہے، چاہے ملٹری بیوروکریسی ہے، چاہے وہ دوسرے بیوروکریسی ہیں، سول بیوروکریسی ہے، چاہے وہ ججز ہیں، سب ایک دوسرے، کوئی ادارہ ہے ہی نہیں۔ ادارہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے بس ایسے ہی ہیں۔ تو جب ایسے ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم نہ تو کسی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی ملک کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک پہ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔